نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے دائمی طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام و مرتبہ، آپ کی عظمت و شان اس حوالے سے لگائی جا سکتی ہے کہ اسلام کی آپ خاتون اول ہیں، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی جو خاتون ہیں وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ خاتون اول ہیں اسلام کی۔ نمبر 2، سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی، کہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جن سے نکاح فرمایا ہے وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور تیسری خصوصیت آپ کی یہ ہے، جب نکاح ہوا اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی 25 سال عمر مبارک تھی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ سرکار نے جب نکاح فرمایا تو حضرت خدیجہ کبریٰ 65 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے، 10 رمضان المبارک۔ تو یوں 25 سال بنتے ہیں، 25 سال حضرت خدیجہ کبریٰ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں رہی، آپ کی خدمت میں رہی، اور آپ کے ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا نکاح بھی نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک خصوصیت ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ جو دوسرا نکاح ہوتا ہے نا، وہ دونوں بیویوں کا حق برابر ہوتا ہے شوہر پر۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ ان کی حیات میں ان کے برابر کوئی اور ہو۔ فرمایا کہ خدیجہ کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ اللہ اور خصوصیت ایسی کہ خدیجہ کبریٰ کے ہوتے ہوئے سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال تک آپ کے نکاح میں رہی، 25 سال حضور کی عمر تھی، 25 سال تک یہ آپ کے نکاح میں رہی، مثال مبارک تک 50 سال تو عمر ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 50 سال کی عمر تک سرکار علیہ السلام نے ایک ہی نکاح حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا، کسی اور سے نہیں فرمایا۔ اب حضور علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے، ان کے علاوہ بقیہ ساری اولاد نبی پاک علیہ السلام کی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے ہے سرکار کی۔ اور یہاں پر اس بات کا بھی آپ لطف لیں، ایمان کو تازگی ملے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ کبریٰ کی بیٹی ہے، سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ جب آپ کا نکاح مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو کر آئی تو مولا علی پاک کا ارادہ بنا، چونکہ عرب کے اندر یہ ایک روٹین تھی کہ نکاح جو ہے وہ عرب لوگ کر لیا کرتے تھے، 4 کی اجازت مسلمانوں کو تھی تو وہ کر لیتے تھے۔ آپ نے بھی نکاح کا ارادہ فرمایا کہ میں ان سے نکاح کر لوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، علی خدیجہ کے ہوتے ہوئے میں نے نکاح نہیں کیا، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، میں فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی تمہیں دوسرے نکاح کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خدیجہ کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں فرمایا کہ ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اور فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی کو اجازت نہیں دی۔ اشارہ یہ تھا کہ فاطمہ کے برابر بھی کوئی خاتون نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے منبر پہ بیٹھ کے 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ علی میں تمہیں فاطمہ کے ہوتے ہوئے نکاح کی اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے جو القابات ہیں ان میں سے ایک ہے ملکۃ العرب اور ایک ہے ملکہ فہم و فراست۔ ملکہ عرب آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا
کہ آپ بہت مالدار خاتون تھیں، بہت بڑی تاجرہ تھیں عرب کی، اور ملکہ فہم و فراست اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے 40 سال کی عمر میں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، اکثر انبیاء کرام نے 40 سال کی عمر میں جا کر ہی اعلان نبوت فرمایا۔ کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے پہلے بھی اعلان نبوت کر دی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، ایک ہوتا ہے اعلان نبوت کرنا، ایک ہوتا ہے نبی ہونا، یہ چیزیں سمجھنی ہیں۔ یہاں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے بھی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہو رہا ہے مطلب پہلے نبی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنتم نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مابین تھے، حضور فرماتے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مطلب یہ ہے کہ بشریت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہونا ہے، بشر ابھی بنا ہی نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے میں اس سے پہلے بھی نبی تھا، اور اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں جا کر ہو رہا ہے۔ تو مطلب اللہ کی حکمت ہے کہ کوئی بھی کام منوانا پہلے اپنا کردار رکھو، اور جب وہ لوگ تمہیں دیکھ لے پھر اپنے آپ کو منوایا جائے۔ تو حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی وہ کفار بھی یہ کہہ رہے تھے کہ صادق و امین تو یہی ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ان کے منہ سے ان کی زبان سے نکل جائے پھر وہ جھوٹ ہو۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اچھا، یہاں پر جو میں بات کر رہا تھا